الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما حضور کی بارگاہ میں درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله
صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں یاد تیری دام دیوا بالیا آوی جا ہن آوی جا واللیل زلفاں والیا وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں میں کہوں کہ میرے حضور نے میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا باغ جگا دیا بالغ العلا بکمالہ بالغ العلا مالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا جس نے جینا مرنا سکھا دیا بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع
خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے میں نے جب زبان سے یہ کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ایک باری آخر میں پہلو نہیں کیا بار بار ہوں ایک باری آخری باری بالغ اللولا لہی بالغ اللولا بے کمالہی کشفت جا بے جا لہی حسن جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامی بے قصہ غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین بزرگوں عزیز ساتھیوں رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو میرے بھائیوں آج کا موضوع بہت ہی اہم اور بہت ہی اہم عنوان ہے۔ کربلا تک ہم سنتے رہتے ہیں، آج ہم کربلا کے بعد والی زندگی حضور کی آل پاک اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہمشیرہ جناب حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حوصلہ، آپ کی جرت، آپ کی دلیری، آپ کا وہ بے باک خطبہ یزیدیوں کے سامنے للکار دینے والا وہ بھی سماعت کریں گے، اور امام حسین کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین جن کا اصلی نام علی تھا، علی بن حسین، اصلی نام ان کا علی بن حسین تھا، لیکن آپ اللہ کریم کی اتنی عبادت کرتے اتنے اللہ کی یاد میں گم ہو گئے کہ لوگوں نے آپ کو زین العابدین کہنا ہی شروع کر دیا، یعنی عبادت گزاروں کی زینت، اتنی اللہ کی یاد میں گم ہو گئے، اتنا اللہ پاک کا ذکر کیا اور اتنی دین متین کی خدمت کی۔ تو آئیے میرے بھائیوں سب سے پہلے ہم سماعت کرتے ہیں جناب امام حسین خاتون۔ آج کی خاتون پتہ نہیں کون سی آزادی چاہتی ہے، قربان جائے ان خواتین پر جو کربلا کے اندر بھی جا کر با پردہ رہیں، جنہوں نے کربلا کے اندر بھی پردے کا اہتمام کیا، کربلا کے اندر بھی جا کر نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ تھی وہ مقدس کی اسلام کی شہزادیاں، وہ مقدس خواتین۔ تو آج کی خواتین کے لیے یہ آپ کا میسج ہے کہ اتنا بڑا سانحہ آپ کے سامنے، اتنا سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یارو کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، اس باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، وہ بہن کہتی ہے میرا بھائی میرا سہارا بننا تھا تو میرا سہارا چھن گیا، اس بہن کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، وہ واویلا شور و غوغا ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیں حضور کی آل پر جنہوں نے آہ تک نہیں کہی بلکہ یہی کہا مالک ہم تیری رضا پر راضی ہیں، مالک ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہی وہ اسلام کی مقدس شہزادی مولا کائنات مولا علی شیر خدا کا خون جن کی رگوں میں ہے، وہ بہادر خواتین جناب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنے بھائی کا بھی آخری سانس تک
ان کو آپ حوصلہ دیتی رہی، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بھائی کو سواری کے اوپر سوار فرماتی ہیں اور حوصلہ دیتی ہیں، بھائی جان پریشان نہیں ہونا، یہ دین پر اوکھا ویلا آ چکا ہے، اگر دین پر ہم پہرا نہیں دیں گے تو کون پہرا دے گا؟ بھائی جان میں نے اپنے دونوں بچے بھی قربان کر دیے، اونو محمد میرے دونوں لاڈلے شہزادے جو میری زندگی کی پونجی تھی، میری پوری زندگی کا سرمایہ تھا، بھائی جان میں نے وہ بھی قربان کر دیے، بتیجے بھی قربان کر دیے، بھائی کو بھی قربان، وہ 6 ماہ کا بتیجا بھی دیکھا، وہ جوان بتیجا بھی دیکھا، سارا منظر اس خاتون نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قربان جائیں آپ نے پھر بھی اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا، پھر بھی با پردہ رہی، پھر بھی اپنے چہرے کو چھپا کر رکھا، پھر بھی قرآن پڑھتی رہی، پھر بھی نماز پڑھتی رہی، پھر بھی اپنے نانا جان کا ذکر خیر کرتی رہی۔ یارو جس پر اتنی بڑی مصیبت آ جائے اس کو تو ہوش ہی نہیں رہتی کہ میں کیا بولوں گی، میں کیا کروں گی، لیکن قربان جائیں ایسی تربیت کی، حضور کی آل پاک کی، حضور کے خانوادے کی ایسی تربیت ہو رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، حضور کا خانوادہ کائنات کے اندر رب کو بہت پیارا ہے، جو رب کا جتنا پیارا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اتنا بڑا امتحان یہ لوگ دے گئے، قیامت تک کوئی اتنا مشکل امتحان نہیں دے سکتا، اتنا وہ اچھا امتحان پاس کر گئے۔ وہ بی بی زینب کا خطبہ جب دیکھا کہ یزیدی لوگ یہ کر رہے ہیں، طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، تو جناب بی بی زینب کا خطبہ سنیے، میں اس کا کچھ لب لباب آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آج کی خواتین کے لیے یہ میسج بھی ہے کہ خواتین کیا چاہتی ہیں، کون سی تمہیں آزادی چاہیے؟ اسلام سے آزادی چاہیے؟ تمہیں بے حیائی والے کام چاہیے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ اسلام کی بیٹی اور مولا کائنات کی شہزادی اور رسول اللہ کی نواسی یہ بتا رہی ہے کہ اسلام کی خاتون کو کیسے زندگی گزارنی ہوگی۔ وہی جگہ تھی جب کوفہ کے بازار کے اندر آپ کو قیدی بنا کر لایا جاتا ہے، ایک وہ وقت تھا جب مولا کائنات کے زیر انڈر آپ کو کام کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میں تو یہ بار بار جملہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایک مسلمان کے گھر سے گانوں کی آواز کہاں سے آ جائے، ایک مسلمان کے گھر سے میوزک کی آواز کہاں سے آ جائے، بڑے دکھ اور بڑے درد کی بات ہے۔ ادھر 14 اگست کے دن میں عصر کی نماز پڑھا رہا تھا، وہ بدبخت لوگ جو باجے بجا رہے تھے انہوں نے محرم کے مہینے کو بھی نہیں دیکھا، جماعت کو بھی نہیں دیکھا۔ بات کوڑی لگتی لگے، حق بات کریں گے، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ جو زندگی کی رات قبر میں گزری ہے وہ آ کر رہے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ جو زندگی کی رات ہم نے قبر سے باہر گزارنی ہے وہ بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ رب کعبہ کی قسم، ہم مسلمان نام کے رہ چکے ہیں، نہ محرم کا ادب رہا، نہ مسجد کا ادب رہا، نہ وہ قرآن کا ادب رہا۔ ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی تھی، وہ اتنے زور سے باجا بجا رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے علیہ رضوان مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے تھے اور یہودی پیچھے آ کر باجے بجاتے تھے، یہودی سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ اسی وجہ سے ظہر اور عصر کی نماز میں اونچی آواز سے قرات کرنے کی اجازت، وہ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام جب مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے اونچی آواز سے قرات ہوتی تو لوگ باہر سیٹیاں بجاتے تھے، لوگ باہر تالیاں بجاتے تھے۔ اے مسلم ذرا سوچ، اے مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ کاش درس قرآن ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ ہمیں زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ ہم کیوں نہیں ڈر رہے؟ ہمارے پاکستان میں آدھے سے زیادہ علاقے میں سیلاب پھیلا ہوا، ہم پھر بھی نہیں ڈر رہے۔ بارشوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، ہم پھر اپنی موج مستیوں میں مصروف ہیں۔ وہ پانی کے اندر سے ویڈیو دیکھیں، وہ مچھلیاں نہیں نکال رہے، وہ لاشیں نکال رہے، اور ہمارے سب جوں تک نہیں رنگ رہی اور ہمیں فکر تک نہیں، ہم اپنی موج مستیوں میں لگے ہوئے۔ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے جی انہی پر ہے، ہم پر تو نہیں، ہم تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ہمیں ڈرنا چاہیے، وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم اسی طرح گناہ پر گناہ کرتے رہے تو اللہ کا عذاب کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ یہ تو ہم بچے ہیں، یہ حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ سب کے اوپر ایک وقت میں عذاب نہیں آتا، یہ حضور کی دعا کا صدقہ ہے۔ کچھ علاقے پر آیا کہ دوسرے مسلمان سبق حاصل کر لیں، دوسرے مسلمان مسجدوں کا رخ کر لیں، دوسرے مسلمان سمجھ جائیں کہ ہمارے بہن بھائی پانی میں ڈوب رہے ہیں، تو ہم توبہ کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ لیکن حسینی مشن یہی ہے کہ نیکی کے کام کریں، دین پر پہرا دیں۔ یہی جناب زینب نے بڑا ہی دل نشین خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا یزید بدبخت، اب تو
تو کیا شور کر رہا ہے، اب تو کیا کر رہا ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جب ان پاک لوگوں کو قیدی بنا کر لایا گیا تو یزید نے باجے بجائے. کس نے باجے بجائے؟ تو ساڑھے میں تو بجتے کہ نہیں؟ یہ باجے کس نے بجائے؟ بولے یار ڈرتے کیوں؟ باجے کس نے بجائے؟ یزید نے باجے بجائے، ڈانس ہوئے، میوزک چلے. تو حضرت امام زین العابدین یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور جناب بی بی زینب بھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. یہ بدبخت کیا کر رہے ہیں؟ تو ابن بھیجا جناب زینب کے پاس کہ جناب زینب سے کہو کہ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم آپ کو پانی بھی مہیا کریں گے، جس چیز کی ضرورت ہے ہم آپ کو مہیا کریں گے. جناب زینب کا خطبہ سنیے. جناب زینب نے کہا ہم خون رسول ہیں، ہم خون رسول ہیں، ہم نے کربلا میں بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، اب بھی کچھ نہیں مانگیں گے. ہم نے کربلا کا امتحان وہ وقت گزر گیا، ہم نے کربلا کے اندر بھوک کو بھی گلے لگایا، پیاس کو بھی سینے لگایا، لیکن تیرے سامنے سوال نہیں کیا. کہا جو خون رسول ہوتا ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ہم خون رسول ہیں اور مولا کائنات کی میں شہزادی ہوں. کہا اس بدبخت کو جا کر کہہ دے مجھے تیری کسی فیور کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، نہ مجھے پانی کی ضرورت ہے. ہاں ایک میں ڈیمانڈ کرتی ہوں. وہ بات یہ تھی، دل تھام کر سنیے گا بی بی زینب کا وہ خطبہ. بی بی زینب نے کہا ایک بات ہے میری، وہ بات یہی ہے، وگرنہ میں تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتی. یہی مطالبہ ہے تیرے سامنے، جس کوٹھڑی میں امام زین العابدین کو بند کرے اسی میں مجھے بھی قید کر دینا. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا. لوگ کہتے ہیں میں نے دیگ بانٹ دی، بس میرا کام ختم، میں نے پانی بانٹ دیا، کام ختم. اور یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ایک اضافی کام ہے، کریں. اصلی کام تو یہ ہے. آپ نے کہا جس کوٹھڑی میں میرے بھتیجے کو بند کریں مجھے بھی وہی بند کرنا. کیوں؟ میرا بھتیجا بیمار ہے. امام زین العابدین اتنا سخت بخار تھا نا، آپ کو اتنا سخت بخار تھا، کربلا کے اندر کھڑے ہوئے، بابا مجھے اجازت دیں. مولا کائنات کے بیٹے امام حسین نے کہا بیٹا تم نہیں جا سکتے، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ کہا بابا اگر آپ جا رہے ہیں، میرے ہوتے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا تیرے اوپر بڑے اوکھے ویلے آنے، تو نے بڑا لمبا پینڈا کرنا ہے، تیرا سفر بہت لمبا ہے. ہماری تو داستان کربلا تک ہے، بیٹا تیرے امتحان اس سے بھی اوکھے ہیں. بیٹا تو نے ان شہزادیوں کو لے کر جانا ہے، تو نے ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، بیٹا تو رہے گا. اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کو اتنا سخت بخار تھا کہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو دوبارہ زمین پر پھر تشریف لے جاتے. اللہ اکبر. تو بی بی زینب نے کہا یزید تیرا نام مٹ جائے گا لیکن ہمارے نعرے بجتے رہیں گے. یہ بی بی زینب کے جملے ہیں، میں اس کا لبے لبا بیان کر رہا ہوں. اے یزید یہ چاہتے ہیں نا حکومت آگے تو جو مرضی کرو، علماء پر تشدد کرو، جو مرضی کرو، سلاخوں کے پیچھے ڈال دو، یہ حق کی بات نہ کریں. یہ بی بی زینب نے حوصلہ دیا ہے. اے دین متین کا کام کرنے والو، تم دنیا کے لیے نہیں، تم نے جو کام بھی کرنا ہے جس نے دنیا کو بنایا اس کے لیے کرنا ہے. یہ بندے راضی نہیں ہو سکتے، یہ سب راضی نہیں ہو سکتے. کسی کو پگڑی کا مسئلہ، کسی کو کوئی مسئلہ، کسی کو کوئی مسئلہ. یہ بی بی زینب ہمیں حوصلہ دے گی. تم سب کو راضی نہیں کر سکتے، تم رب کو راضی کر سکتے ہو. رب کو راضی کرو، سب کو راضی کرنے کی کوئی لوڑ نہیں. بی بی زینب نے کہا یزید تیرا نام مٹ جائے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی، سدا بادشاہی میرے رب کی رہے گی، اور میرے نانا کا ذکر ہوتا رہے گا، میرے بابا کا ذکر ہوتا رہے گا، اور ہمارا بھی ذکر ہوتا رہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. ماشاءاللہ بیمار کربلا دے صدقے اللہ انہوں بھی صحت دے چھڑے. ماشاءاللہ. امام زین العابدین کی بات یہ میں نے خطبہ سنایا بی بی زینب کا. اب آئیے امام زین العابدین کا ہم خطبہ، آپ کی باتیں سنتے ہیں. امام زین العابدین جا رہے ہیں، سخت بخار بھی ہے، بیڑیاں لگائی گئی ہیں، اور آپ سمجھدار ہیں جب بندے کی طبیعت ناساز ہوتی ہے جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں، جب بندہ بیمار ہوتا ہے وہ چیزیں پھر اچھی لگتی نہیں، کیونکہ
उसके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन सख्त बुखार होने के बावजूद फिर भी अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह पाक की तस्बीहात बयान हो रही हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जब एक बंदा आपके सामने आता है, मुख्तलिफ रवायतें मिलती हैं, बड़े बड़े वाक़यात रास्ते में पेश आए। जब आपका काफिला जा रहा था तो एक बंदा जो हुसैन का सर अनवर, मेरे आका के घराने की अजमत तो जरा देखो, सर नेज़े पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं। आए है ये फिर भी खुदा जे देवे तौफीक बंदिया तू वेख फिर के जहान सारा, कुरान दे लखा कारी मिल सन पर कारी करबला ना मिल। बड़े बड़े कारी मिलेंगे लेकिन कारी करबला नहीं मिलेगा। वो इमाम हुसैन ही का ये मकाम है। वो तौरात पढ़ रहा था, तिलावत हो रही थी, इधर इमाम हुसैन के होंठ हिल रहे थे, कुरान की तिलावत जारी थी। उसने देखा ये कौन है कि जिस्म से सर जुदा है फिर भी जिंदा है, फिर भी जिंदा है, फिर भी कुरान पढ़ रहा है, ये कौन है? वो बंदा जल्दी जल्दी नीचे भागा भागा आता है और उस बंदे का नाम याहया था। जब मुसलमान हो गया उसने आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, बताइए ये कौन है? कहा तुझे क्या बताऊं, मैं अपने बाप का भी नाम लेता हूं, यजीदी मुझे मारते हैं, यजीदी मुझे मारते हैं, इनसे पूछ लो, शिमरों से पूछ लो। उन्होंने कहा नहीं ये हमारा जाती मामला, जिस तरह सियासी जंग थी, मौलवियां दा सियासत ना की कम। ये जुमला ये जाहिलाना सबसे बड़ा शैतानी वार है, शैतानी वार, बहुत बड़ा जुमला दे दिया। और जी ये जाती जंग थी, सियासी जंग थी, हालांकि ऐसा नहीं, आप समझदार हैं। चिट्टे से चिट्टा अनपढ़ बंदे से बंदा पूछे भाई शहीद किसको कहते हैं? जो अल्लाह के रास्ते में शहीद वो होता है जो हक पर, सीधी सी बात है, जो हक पर होता है वो शहीद होता है। तो इमाम हुसैन क्या हुए? तो पता चला आप हक पर थे, हक के लिए निकले थे। तो वो बंदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत आप ही बता दे, कहा ये मेरे बाबा इमाम हुसैन का सर है। अल्लाह, कहा अच्छा फिर जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे भी कलमा पढ़ा दो, अपने नाना का गुलाम बना दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कलमा पढ़ाया उस बंदे को कि कहा तेरा नाम? कहा कि मेरा नाम याहया रख दीजिए। कहा जल्दी करो, मेरी 2 बीवियां हैं, मेरी 3 बेटियां हैं, उनको भी कहो आ जाएं जल्दी बीबी ज़ैनब के पास, वो भी कलमा पढ़कर बीबी फातिमा की गुलामों में आ जाएं, वो भी जल्दी आ जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तेरी जवान बेटियां हैं, लोग बातें करेंगे। कहा कि जिधर रसूलुल्लाह की शहजादियां आ गई हैं, मेरी बीवियों का क्या मकाम, मेरी बच्चियों की क्या बात, मेरी बच्चियों की क्या औकात, जल्दी करो। उन्होंने भी कलमा पढ़ा। फिर कहा जब मैं मुरीद हो चुका हूं, आज क्या होता है पीर साहिब हमसे नोट ले ले, वोट नहीं देंगे, नोट देकर पीर का मुंह बंद कर दिया जाता है। लेकिन इधर कुर्बान जाए, पीर भी ऐसा हो, मुरीद भी ऐसा हो, जब वोट की बात आई, यजीद ने वोट ही मांगा था इमाम हुसैन से। बैत अरबी के अंदर बैत बोला जाता है, हमारी जुबान में उसे वोट कहा जाता है। यजीद ने कहा मुझे वोट दे दे। इमाम हुसैन ने कहा सर कट तो सकता है, किसी की आगे झुक नहीं सकता, वोट किसी यजीद के लिए नहीं। सारा साल क्या होता है उनकी फ्लेक्सों के नीचे वोटों के लिए तस्वीरें लगाते हो, फिर जब 10 मुहर्रम आती है नियाज की देखे बांटते हो। ये हुसैनी मिशन नहीं है, हुसैनी मिशन यही है तेरी तस्वीर भी हुसैनी मिशन वालों के साथ हो, तेरी देख भी हुसैन के नाम पर हो, फिर तेरी वोट भी काम आएगी, तेरी देख भी काम आएगी। देखिए उसने कहा मेरे पीर इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, अब मैं अपने पीर को ठंडा पानी भी पिलाऊंगा, अपने पीर को नियाज भी पेश करूंगा। यजीदियों ने कहा ये हमारा जाती मामला है, दखल अंदाजी ना करो वरना अच्छा नहीं होगा। वो सच्चा मुरीद था, आजकल का मुरीद नहीं था। पीर जी बाकी हमारे ताल्लुक